السلام علیکم 9 کلاس۔ آج ہم نے موضوعاتی مطالعے میں سوال کرنا ہے۔ سوال نمبر ہمارا 4 ہے، مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام پر نوٹ تحریر کریں۔ سوال نمبر 4، مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام پر نوٹ تحریر کریں۔ اس سے پہلے ہم نے کیا تھا مکہ میں جو تھا پیغام اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں اسلام کی اشاعت کس طرح سے ہوئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے سب سے بڑے محسن اور تاریخ عالم کی سب سے بڑی شخصیت کون تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی زندگی کا مکی دور دعوت اور تبلیغ کا دور تھا، یعنی کہ مکہ میں جو آپ کی زندگی کا دور تھا وہ دعوت اور تبلیغ، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسلام کی دعوت اور تبلیغ، اسلام کی تبلیغ کا دور تھا۔ اور مدنی دور جو تھا وہ دعوت اور غلبہ حق دونوں کا ہی تھا۔ اب مدینے میں بھی دعوت اسلام کی دعوت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دور بھی جو تھا دعوت کا تھا اور ساتھ ساتھ غلبہ حق کا تھا، یعنی کہ حق کو یعنی کہ مکمل طور پہ جو تھا اسلام چھا رہا تھا ہر طرف۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے منصب کی تکمیل میں گزارا، اور وہ منصب تھا اللہ کے دین کی تبلیغ اور اس کا نفاذ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب تھا اور وہ تھا اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا اور اس کے جو اصول ہیں ان کو نافذ کرنا۔ یوں مکے میں محنت اور صبر کے تحت افراد تیار ہوئے، یعنی کہ بہت زیادہ مکے میں محنت کرنی پڑی اور بہت زیادہ مشکلات سے بھی گزرنا پڑا، تب جا کر کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور مدینے میں ایک مثالی اجتماعی نظام وجود میں آیا۔ جب مدینے میں اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ بہت زیادہ اجتماعی، بہت زیادہ لوگ جو تھے ان کا ایک نظام وجود میں آیا، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور دین کے احکام نافذ ہوئے، اور مدینے میں دین اسلام کے جتنے بھی احکامات تھے ان کے مطابق جو ہے وہ جو حکومت تھی وہ ہونے لگی۔ یہ درست ہے کہ مدینے میں اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا، یعنی کہ جہاں مکے میں بہت مشکلات پیش آئیں اور قریش نے جینا دوبھر کر دیا تھا، وہ ہر وقت رکاوٹ بنے رہتے تھے اسلام کی تبلیغ میں، لیکن مدینے میں یہ واقعی حقیقت ہے کہ مدینے میں اسلام ایک طاقت کے طور پہ ابھرا تھا، لیکن یہاں بھی مشکلات کم نہ تھیں۔ بے شک مدینے میں وہ طاقت بن کے ابھرا اسلام، لیکن یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور شر انگیز عناصر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہاں بھی شروع سے آخر تک پریشان رکھا اور ایک نئے معاشرے کی تعمیر میں رکاوٹیں بھی ڈالیں۔ یعنی کہ مکہ میں تو مشکلات پیش آئیں ہی، لیکن مدینے میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ تھا کہ یہ تھوڑا یعنی کہ یہ بات تھی کہ وہاں پہ اسلام پھیل بھی رہا تھا، مکہ میں تو پھیل ہی نہیں رہا تھا، وہاں بہت کم، اتنے عرصے میں بھی بہت کم لوگ جو تھے وہ اسلام قبول کر سکے تھے، لیکن مدینے میں لوگ زیادہ تعداد میں اسلام تو قبول کر رہے تھے، لیکن یہاں بھی مشکلات بہت زیادہ تھی۔ مدینے کا اصل نام یثرب ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ آباد تھے، یہود اور غیر یہود، یعنی کہ مدینے میں دو قسم کے لوگ تھے، اور ان کو یہود، ایک تو یہود قوم تھی اور دوسری غیر یہود جو کہ یہودی نہیں تھے۔ یہ پورا علاقہ یہودیوں کے مذہبی اور سیاسی اثر میں تھا۔ مدینے کا سارا علاقہ جو ہے یہاں پہ یہودیوں کی حکومت تھی۔ یہود اکثر اہل یثرب کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دیا کرتے تھے، یعنی کہ یہودی قبیلے کے لوگ جو تھے، یہود قوم کے لوگ جو تھے وہ مدینے کے لوگوں کو اکثر یہ بات کہتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، ایک آخری نبی آئے گا، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی۔ تورات آسمانی کتاب ہے، تو آسمانی کتاب تورات میں بھی جو کہ یہودیوں کی کتاب تھی، اور یہودی اس کے ذریعے سے ہی بتاتے تھے کہ ایک نبی، آخری نبی آئے گا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینے سے حج کے لیے جو گروہ آیا وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ یہ 6 اشخاص تھے،
یعنی کہ ٹوٹل کتنے لوگ تھے جو حج کے لیے آئے تھے؟ 6 تھے۔ مدینے میں ان کی کوششوں سے اسلام پھیلنے لگا۔ اب یہی جو 6 لوگ اسلام قبول کر گئے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کی کوششوں کی وجہ سے مدینے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اگلے برس 12 افراد کا وفد مکے پہنچا اور مشرف با اسلام ہوا، اور اس کے اگلے سال، پہلے سال 6 گئے تھے، اس کے بعد اگلے سال جو تھے وہ 12 افراد گئے اور وہ بھی اسلام قبول کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معصب رضی اللہ عنہ اور بن عمیر بن ہاشم کو ان کے ساتھ مدینے بھیجا تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ انہی کی کوششوں سے اوس اور خزرج 2 سرداروں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور جس سے مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ پھر اگلے سال قریباً 75 آدمی مدینے سے آئے اور حج کے موقع پر ایمان لائے، یعنی کہ پہلے سال 6 گئے، اگلے سال 12 گئے، پھر اس کے بعد 75، 75 ہوتے ہیں 75، تو حج کے موقع پر ایمان لائے۔ اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی، یعنی کہ تعداد مسلمانوں کی بڑھتی جا رہی تھی، جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلام کو جب پھلتا پھولتا دیکھا تو مکے کے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے جو ہے اسلام مدینے میں تیزی سے پھیل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کے مسلمان تھے ان کو اجازت دی کہ مدینے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ ان مہاجرین میں جو مدینے میں بڑھ رہی تھی تعداد، دعوت حق کا اجالا بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے مکہ سے مہاجرین آتے جا رہے تھے مدینے میں، اسی طرح سے وہاں پہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا۔ اب تو ان ساروں مہاجرین کی نگاہیں مکے سے آنے والے راستے پر لگی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لاتے ہیں، یعنی کہ پہلے تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جو اسلام قبول کرتے جا رہے تھے، وہ مدینہ جانا شروع ہو گئے۔ پھر اب لوگوں کو ایک انتظار تھا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے، کیونکہ یہ خبر مدینہ پہنچ چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ چکے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے۔ یہ بات مدینہ پہنچ چکی تھی، اور مدینہ پہنچنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام قباء نامی بستی میں ہوا، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ یہاں آپ نے ایک مسجد تعمیر کی۔ اسلام کی یہ پہلی مسجد تھی جس کی شان میں قرآن عزیز نے کہا لا مسجد اسس علی التقوی، یہ ایک ایسی مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ سورہ توبہ میں یہ آیت ہے۔ اور 14 دن قباء میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت مدینے میں آئے اور دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ مدینے کے لوگ جو تھے وہ بہت شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے وہاں پہ جمع ہو گئے، اور مدینے کا نصیب، مدینے کی جو قسمت تھی وہ جگمگا اٹھی۔ عارضی قیام کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگی، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے عارضی قیام تھا، مستقل قیام نہیں تھا، تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری جو تھے ان کے گھر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔ یہاں 7 ماہ قیام رہا، یعنی کہ 7 مہینے تک وہاں پہ آپ نے قیام کیا۔ مدینے پہنچ کر اولین مہم مسجد کی تعمیر تھی، جس کے لیے زمین حاصل کی گئی۔ قیمت ابو ایوب انصاری نے ادا کی، یعنی کہ جس زمین پہ مسجد تعمیر ہونی تھی اس کی قیمت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔ اس کی تعمیر میں ہر شخص نے دل و جان سے حصہ لیا۔ یہاں مسجد نبوی جو اسلامی نظام، تمدن و ریاست کا سرچشمہ اور مرکز بنی، اسی مسجد کے ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حجرے تعمیر ہوئے، یعنی کہ کمرے، جنہیں ہم کہتے ہیں نا کمرے، تو ان کو عربی میں حجرے کہتے ہیں، تو حجرے تعمیر ہوئے، اور اسی مسجد کے ساتھ وہ سائبان اور چبوترا تھا جو صفہ کہلاتا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی درسگاہ تھی اور ان لوگوں کا مسکن تھا جو ہر وقت اسلامی تعلیم میں مصروف رہتے تھے، یعنی کہ ایک درسگاہ قائم کی گئی تھی جس کا نام تھا صفہ۔ مدینہ کے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ مہاجرین کی بحالی کا تھا۔ اب جو مہاجر آ رہے تھے ان کو وہاں پہ رہنے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ رہے تھے، بے یار و مددگار آ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کمال حکمت سے اسے حل کیا اس کی مثال نہیں ملتی، یعنی کہ اگر سب سے بڑی مثال اخوت اور بھائی چارے کی دیکھی جائے تو وہ انصار اور جو مہاجرین تھے ان کی مثال ہے۔ ایک مہاجر کا ایک انصاری کے ساتھ برادرانہ رشتہ قائم کر دیا۔ انصار کا یہ حال تھا کہ اپنی ہر چیز کو
آدھا بانٹ کر اپنے مہاجر بھائی کو دیتے، یعنی کہ انصار نے بھی کچھ کم نہیں انہوں نے کیا، بلکہ انہوں نے بہت بڑھ کر حصہ لیا، اور جو مہاجر آ رہے تھے ان کو اپنی ہر چیز میں سے انہوں نے حصہ دیا۔ لیکن مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ محنت مزدوری سے روزی کمانے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن مہاجرین نے یہ نہیں کہا کہ ہم بے یار و مددگار ہیں۔ وہ کیونکہ اسلام کے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، تو ان میں ایک خودداری آ چکی تھی کہ ہم بیٹھے بٹھائے کیوں لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم محنت مزدوری کریں گے اور اپنی روزی کمائیں گے۔ اخوت اور بھائی چارے کا یہ رشتہ حقیقی رشتوں سے بھی بڑھ گیا، یعنی کہ جو حقیقی سگے رشتے جو ہوتے ہیں ان سے بھی بڑھ کر یہ رشتہ تھا۔ حتیٰ کہ کوئی انصاری مرتا تو اس کے مال و جائیداد میں اس کے مہاجر بھائی کا بھی حصہ ہوتا، یعنی کہ اگر کوئی گھر کا ایک فرد مرتا ہے، اس کے نام کوئی جائیداد ہے، تو اس کے وارث جو ہوتے ہیں اس کے اپنے عزیز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انصاری مرتا تو اس وقت جو وہ اس میں سے بھی اس کی جائیداد جو ہوتی تھی اس میں سے بھی مہاجرین کو حصہ دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ وراثت کے احکام نازل ہوئے۔ اب یہود جو تھے ان کے 3 قبیلے مدینے کے آس پاس تھے۔ یہود و انصار میں اسلام سے قبل کئی خونریز معرکے ہو چکے تھے، یعنی کہ یہودی جو تھے ان کے درمیان اور اسلام، یعنی کہ یہود ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ انصار کبھی بھی متحد نہ ہونے پائیں، انصار مدینے کے لوگ، ٹھیک ہے، انصاری۔ اب یہودی یہ چاہتے تھے کیونکہ وہ مدینے کے آس پاس ان کے 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انصار کی جو ہے وہ کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سکے، ان میں اتفاق نہ آ سکے، ان میں بھائی چارہ قائم نہ ہو سکے۔ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سیاسی اقدام مدینے کے یہود اور مسلمانوں کے ایک نظام میں پرو دینا تھا۔ چنانچہ تنظیم معاشرہ کے لیے سیاسی نوعیت کا ایک معاہدہ یہود اور مسلمانوں میں طے پایا، جو تاریخ اسلام میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے اور دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے۔ اس کے جو ہیں کچھ بہت اصول پہلو تھے جو کہ ہم اس میں آ جائیں گے کہ سب سے پہلا کیا اصول تھا کہ مدینے کے اس منظم معاشرے میں خدا کے قانون کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی، یعنی کہ مدینے کا جو معاشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قانون ہے سب سے زیادہ اہمیت، بنیادی حیثیت جو ہے انہی کو حاصل ہوگی۔ اور نمبر 2 تھا سیاسی، قانونی اور عدالتی لحاظ سے آخری اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا، پھر قانونی طور پہ، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ جو احکامات کیا تھے کہ سیاسی طور پر یعنی کہ حکومت کرنے کے طور پر، قانونی طور پر، اور عدالت، ٹھیک ہے، قانون کے جو فیصلے کیے جاتے ہیں عدالتوں میں، تو ان کا آخری اختیار جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انصاف کے جو ہیں وہ فیصلے کریں گے۔ دفاعی لحاظ سے، دفاعی یعنی کہ پروٹیکٹ کرنا، بچاؤ، اپنے حفاظت کرنا، تو دفاعی لحاظ سے مدینہ اور اس کے نواح کی آبادی ایک متحدہ طاقت ہو گئی، اور بیرونی حملے کی صورت میں وہ متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ مدینہ اور اس کے آس پاس کی جو آبادی ہے وہ متحدہ طاقت کہلائے گی، اور جو بیرونی یعنی کہ مدینے سے باہر جو علاقے تھے وہ لوگ جو حملہ کرتے تھے تو اس صورت میں وہ متحد ہو کر، یعنی کہ مدینے کے لوگ اور اس کے آس پاس جو لوگ تھے، جو آبادی تھی، وہ سارے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ انصار و یہود میں کوئی بھی قریش کو پناہ نہ دے گا۔ اب اس اصول میں یہ بھی بتا دیا گیا واضح طور پہ کہ انصار و یہود میں کوئی بھی قریش کو پناہ نہ دے گا، کیونکہ قریش سب سے بڑی رکاوٹ تھی اسلام کی تبلیغ میں، تو اس لیے قریش کو پناہ نہ دینے کے لیے بھی یہ اصول بنایا گیا۔ اس معاہدے سے باضابطہ طور پر اسلامی ریاست اور اسلامی نظام حیات کی بنیاد رکھ دی گئی۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے تھوڑا سا اس کا کیا ہے، مدینہ منورہ میں اشاعت اسلام پر نوٹ لکھنا تھا، باقی اس کا تھوڑا سا ہم باقی کل کریں گے۔ اب میں اس کے تھوڑے سے آپ کو شارٹ کوسچنز یعنی MCQs کروا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی نوٹ بک نکال لیں اور ساتھ ساتھ نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1 لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور دعوت اور
اور تھا تبلیغ کا دور، یعنی کہ دعوت اور تبلیغ کا دور تھا۔ نمبر 2، مدینے میں اسلام ابھرا کیا بن کر؟ ایک طاقت بن کر، یعنی کہ مدینے میں اسلام ایک طاقت بن کر ابھرا۔ مدینے کا اصل نام تھا، کیا تھا مدینے کا اصل نام؟ یثرب، یعنی کہ مدینے کا پرانا نام جو تھا وہ یثرب تھا۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مدینے میں پھیلتے ہوئے دیکھا، تو مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ کر جائیں، کیا کر جائیں؟ ہجرت کر کے مدینے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ نمبر 5، مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے حاصل کی گئی زمین کی قیمت ادا کی، کس نے ادا کی؟ حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا 5 MCQs ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو یہ لانگ کوسچن کے طور پہ بھی یاد ہو جائے، اور اس میں اگر آپ شارٹ کوسچن اس سے بن سکتے ہیں وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دونوں فارم میں ہی آپ یہ کوسچن جو ہے MCQs کی فارم میں بھی اور شارٹ کوسچن کی فارم میں بھی، اور اس طرح اس کو آپ ڈیٹیل میں یاد کریں گے تو لانگ کوسچن بھی آپ کا تیار ہو جائے گا۔ ایک اور اس میں ایڈ کروا دیتی ہوں، اسلام کی پہلی درسگاہ تھی، پہلی درسگاہ کون سی تھی؟ صفا، یعنی کہ صفا نام تھا اس کا، جو پہلی درسگاہ تھی جہاں پہ اسلام جو تھا لوگوں کا مسکن تھا، اور ہر وقت اسلامی تعلیم میں لوگ مصروف رہتے تھے اس درسگاہ میں۔ تو یہ مسجد کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ ہی ایک سائبان بنا ہوا تھا، یعنی کہ ایک شیڈ سا بنا ہوا تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے گھروں کے آگے شیڈ بنا دیے جاتے ہیں، تو ایک سائبان یعنی کہ ایک چھت ڈال دی گئی تھی، اور ایک ساتھ اس کے چبوترا بنا ہوا تھا، یعنی کہ اونچی جگہ بنی ہوئی تھی۔ تو وہ جگہ جو تھی وہ صفا کہلائی تھی، اور وہ پہلی درسگاہ تھی، اور لوگ وہاں پہ وہ لوگ رہتے تھے جو ہر وقت اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے، اسلامی تعلیمات میں مصروف رہتے تھے، لوگوں تک اسلامی تعلیمات پہنچانے میں مصروف رہتے تھے، تو وہ جگہ تھی کیا کہلائی تھی؟ صفا۔ تو یہ بیٹا 6 MCQs میں نے آپ کو کروائے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ اب آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔